کرم اتنا سرے محفل میرے سرکار ہو جائے، مچل کی بولی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرے محفل میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے تیرا دیدار ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، اور وہ چاہے تو انگلیوں کی گھائیوں سے ہو روا چشمے، یہ انگلیوں کی گھائی ہے یعنی ان انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ ہے، اگر میرا نبی چاہے تو ان میں سے پانی کے چشمے بہا دے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ ابھی میں اپنے موضوع پہ پلٹ کے آتا ہوں، مجھ سے کہا گیا ہے کہ 1 گھنٹے کی تقریر کیجئے گا، اگر واقعی آپ 1 گھنٹہ سنیں گے، قادری آپ کو 1 گھنٹے کی تقریر سنائے گا۔ آپ دیکھئے قرآن اٹھائیے، اللہ کا قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے ڈنڈے کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے عصا کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنی چھڑی کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور ہاتھ میں لینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک پتھر پہ دے مارا۔ جب اس کو ایک پتھر پہ مارا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن تصدیق کر رہا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا، یعنی جب موسیٰ نے مارا تو اس میں سے 12 چشمے آیا ہو گئے، پتھر سے 12 چشمے نکل گئے۔ لیکن یہ میرے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اب آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں، تیرا اور میرا مصطفیٰ ہے، ایک جنگ کی واپسی سے نبی آ رہے ہیں، صحابہ نبی کے ساتھ میں ہیں، لیکن میرے نبی نے ایک دم اپنی صحرا میں، ایک دم جنگل میں، بیاباں میں، چٹین میدان کے اندر، پہاڑوں کے مابین، مصطفیٰ جان رحمت، نوشہ بزم جنت، ساقی حوض کوثر، میرے اور تیرے نبی نے اپنی اونٹنی کی نکیل کو کھینچا، جیسے اونٹنی کی نکیل کو مصطفیٰ جان رحمت نے کھینچا ہے، اونٹنی نے اپنے قدم کو روکا ہے، جیسے اونٹنی نے اپنے قدم کو روکا، اونٹنی میرے نبی کی رکی، جیسے ہی صحابہ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کی اونٹنی رک چکی ہے، صحابہ نے اپنی اونٹنیوں کی نکیل تھامی اور تھام کر کھینچ دی، جیسے ہی نکیل کھینچی گئی، صحابہ کی جتنی اونٹنیاں تھیں تمام کی تمام صحرا میں رک گئی۔ اب جب اونٹنیاں رک گئیں، صحابیوں میں سے صحابی اترے، اور اترنے کے بعد مصطفیٰ کی اونٹنی کے قریب آئے، آقا کی اونٹنی کی نکیل کو تھاما، اور تھامنے کے بعد عرض کرتے ہیں آقا نیچے تشریف لائیے۔ میرے اور آپ کے نبی نے اونٹ کی پشت سے اپنے آپ کو اتارا، اور اتارنے کے بعد میں مصطفیٰ نے اپنے قدم ناز کو زمین کی سطح پہ رکھ دیا، جیسے ہی آقا اونٹنی کی پشت سے اترے ہیں، اترنے کے بعد زمین پہ اپنے قدم کو رنجا کیا ہے، اور جیسے ہی آقا نیچے آئے ہیں، صحابیوں میں سے صحابی مصطفیٰ کے قریب آئے ہیں، اور آنے کے بعد میں عریضہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کی واپسی سے ہم آ رہے ہیں، صحرا میں آ گئے ہیں آقا، بیاباں میں آ گئے ہیں آقا، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، آقا ہمیں پانی دیجئے۔ کیا کہا؟ آقا مجھے پانی دیجئے، آقا ہمیں پانی دیجئے۔ لیکن آج کا عقیدہ ہے کچھ لوگوں کا، آپ کا علاقہ دورہ سے قریب پڑتا ہے، اور دورہ میں کچھ کھرے بھی رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب جب یہاں پہ رہتے ہیں تو قادری کا یہ فرض بنتا ہے تھوڑی نشاندہی کیجیے، صحرا کے اندر، چٹین میدان کے اندر، اور بیاباں کے اندر، اور پہاڑوں کے مابین، صحابی نے مصطفیٰ سے کہا تھا آقا پانی دیجئے۔ اب بتائیے انہوں نے میرے نبی سے مانگا کہ نہیں مانگا؟ اب آپ کتاب اٹھائیے دیوبندیوں کی، اب آپ کتاب اٹھائیے وہابیوں کی، صاف طور پہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ مصطفیٰ سے مانگنا شرک و بدعت ہے، مصطفیٰ سے نہیں مانگنا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں تیرا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ سے مانگنا نہیں چاہیے، ہمیں تیرے عقیدے سے عقیدہ نہیں ملانا ہے، تو پھر جواب ملے گا مولانا صاحب پھر اپنے عقیدے کو کس کے عقیدے سے ملائے گا؟ تو میں نے کہا میں مولانا بدر الدین قادری سعدی صدرکنڈ بریلی شریف کا رہنے والا، درگاہ اعلیٰ حضرت سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ مولانا بدر الدین قادری رہتا ہے۔ ہم تیرے دوہرا والے، ہم تیرے دیوبندی کا عقیدہ لینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ سوال ہوا مولانا پھر عقیدہ لوگے کس سے؟ ہم اٹھے، اور اٹھنے کے بعد اپنے گھر پہ گئے،
اور گھر پہ جانے کے بعد ہم نے اپنی موٹر سائیکل کو لیا، سلف لگایا اور لگانے کے بعد درگاہ اعلیٰ حضرت پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبہ کی بارگاہ عالیہ میں ہم نے اپنا یعنی کہ جو ہے سوال مصطفیٰ کے پیارے چہیتے غلام امام محمد رضا کی بارگاہ میں رکھا، اور رکھنے کے بعد ہم نے عریضہ پیش کیا، امام محمد رضا خان آج ایک دیوبندی کہتا ہے کہ مصطفیٰ سے کچھ مانگنا نہیں چاہیے، مانگو گے تو شرک ہو جائے گا، مانگو گے تو بدعت ہو جائے گی۔ امام محمد رضا آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ امام محمد رضا آپ بتائیے ہم کس کے عقیدے سے اپنے عقیدہ ملائیں؟ اس کا سوال ہے، مصطفیٰ کے مصطفیٰ سے مانگنا شرک و بدعت ہے تو پھر ہم کس سے مانگے؟ ہم پریشان ہو گئے ہیں، سوال لے کر آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ جواب دیجئے۔ اب میں جواب آپ کو دے رہا ہوں۔ ممبر پر بیٹھے ہوئے امتیاز حسین قادری اگر جلسے کی زندگی پر کامیابی کی مہر لگانا جانتے ہیں تو مولانا بدر الدین قادری جملہ دینا جانتا ہے، نعرہ تکبیر و رسالت کی فضا آواز میں گونجنا گنجانا آپ کا کام ہے۔ جب ہم نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبہ سے سوال کیا تھا، امام احمد رضا آپ بتائیے ہم کیسا عقیدہ رکھے، مصطفیٰ کو کیسا مانگے کیسا مانے؟ تو میرے رضا نے ارشاد فرمایا، میرا دیوان اٹھا۔ حضور دیوان کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہدایت کے بخشش اٹھانے کے بعد کیا کرے؟ اٹھا، اور اٹھانے کے بعد پڑھنا شروع کر۔ حضرت کہاں سے پڑھنا شروع کروں؟ عربی ارشاد فرماتے ہیں پڑھنا شروع کر۔ کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی عیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی عیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ عقیدہ لینا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، یہ رحمت کا قلمدان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ چل کے بولے سبحان اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا گیا۔ میں ابھی کچھ ہی لمحات کے بعد اپنے موضوع پہ آتا ہوں، لیکن تھوڑی دیر سماعت کیجئے۔ مچل کے پہلے بولے سبحان اللہ۔ آقا کی بارگاہ میں سوال ہے، آقا ہمیں پانی دیجئے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں سوال ہے، آقا صحرا میں ہے، جنگل میں ہے، بیاباں میں ہے، پہاڑوں کے مابین ہے، مصطفیٰ ہمیں پانی دیجئے۔ اب سنیے مصطفیٰ کے غلام کا مصطفیٰ سے پانی مانگنا شرک و بدعت نہیں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے غلام کی سنت ہے۔ بچل کے بولے سبحان اللہ۔ عرض کیا حضور ابھی اگر میں آپ سے کہوں، اچھا رہنے دیجئے مثال نہیں دوں گا، مختصر میں کام چلاتا ہوں، مچل کے بولے سبحان اللہ، اور زور سے بولے سبحان اللہ، اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ اچھا اتنے زور سے بولے کہ جو یہاں پر سو رہے ہیں ادھر ادھر تمام کے تمام اٹھ جا بولا۔ ہاں یہ بات ہوئی نہیں۔ اب سنیے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا گیا، حضور پانی دیجئے، چٹیل میدان ہے، آپ حدیث اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ جب مصطفیٰ سے پانی مانگا گیا کئی میل دوری تک پانی نہیں تھا، چٹیل میدان ہے، صحرا ہے، جنگل ہے، بیاباں ہے، پہاڑوں کے مابین پانی مانگا گیا، لیکن میرے نبی سے جب پانی مانگا، عالم تصور میں مولانا بدر الدین قادری سعدی نے سوال کیا، اے میرے پیارے نبی کے پیارے غلام، آپ نے مصطفیٰ سے پانی مانگا، آخر وجہ کیا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ آخر معمہ کیا ہے؟ کیا نبی کے ہاتھ میں کوئی پانی کا ڈول تھا جو آپ نے پانی مانگ لیا؟ کیا نبی کے ہاتھ میں کوئی پانی کا مشکیزہ تھا جو آپ نے پانی مانگ لیا؟ کیا مصطفیٰ کی پشت پر کوئی پانی کا مشکیزہ تھا جو آپ نے پانی مانگ لیا؟ کیا مصطفیٰ کے ہاتھ میں کوئی پانی کا برتن تھا جو آپ نے پانی مانگ لیا؟ کیا مصطفیٰ کا قدم کسی سمندر کے پاس تھا جو آپ نے پانی مانگ لیا؟ کیا مصطفیٰ کا
قدم کسی حوض کے پاس تھا جو آپ نے پانی مانگ لیا؟ کیا مصطفیٰ کا قدم کسی جھرنے کے پاس تھا جو آپ نے پانی مانگ لیا؟ کیا مصطفیٰ کا قدم کسی سمندر کے پاس تھا جو آپ نے پانی مانگ لیا؟ کیا مصطفیٰ کے ہاتھ میں کوئی پانی کا برتن تھا جو آپ نے پانی مانگ لیا؟ اے صحابی، تیرا اس صحرا کے اندر، تیرا ان پہاڑوں کے مابین پانی مانگنے کا مطلب و مقصد میری سمجھ میں نہیں آیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ جب عالم تصور میں سے سوال کیا ہے، صحابی نے ہمیں عالم تصور میں جواب دیا ہے۔ مولانا بدر الدین قادری، میں نے نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھا ہے، ہم نے کہا یہ دھورا کے قریب منڈیا میں آیا ہوا ہوں۔ یہاں کے کچھ لوگوں کا عقائد ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے تصور میں کہ آپ نے مصطفیٰ سے پانی مانگا، آخر وجہ کیا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ نے صحرا کے اندر مصطفیٰ سے پانی کیوں مانگا؟ تو صحابہ کا عقیدہ بولتا ہے محمد بدر الدین قادری اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر اور اس مشرق و مغرب کے مابین پروردگار عالم جل جلالہ و عما نوالہ نے اگر کسی کو ساقی حوض کوثر اور مالک و مختار بنا کے بھیجا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مولانا بدر الدین قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، واہ واہ واہ۔ اب آتا ہوں، وہ چاہیں تو اے ہو روا چشمے جہاں رکھ دیں قدم آقا وہاں گلزار ہو جائے۔ ہم نے آیت کریمہ پڑھی، آیت میں اللہ تین باتوں کا حکم فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لتؤمنو، مانو۔ ہم نے کہا اے پروردگار ہم کس کو مانیں، کس کے لیے اپنی پیشانی کو خم کریں، کس کے لیے ہم پوجا کریں، کس کی ہم پرستش کریں، کس کی ہم عبادت کریں؟ انہوں نے صرف اتنا کہا تو بتا ہم کس کو مانیں۔ جب ہم نے اتنا سوال قرآن مجید کی بارگاہ طیبہ میں کیا تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سے جواب آیا۔ اے مولانا سن لے، تو کہتا ہے کس کو مانو؟ لتؤمنوا باللہ، اللہ کو مانو۔ ہم نے کہا اے قرآن ذرا یہ تو بتا کیا صرف اللہ کو ماننا ضروری ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننا ضروری ہے؟ اے قرآن تو بتا ہم کس کو مانیں؟ کہا اللہ کو مانو۔ ہم نے کہا اے قرآن تو نے کہا اللہ کو مان، ہم نے اللہ کو مان لیا جیسا تو نے حکم دیا، تیرے حکم کے مطابق ہم نے پروردگار عالم کو اپنا خالق مان لیا، ہم نے اس کو اپنا مالک مان لیا، ہم نے اس کو اپنا معبود مان لیا، ہم نے اس کو اپنا پروردگار مان لیا، ہم نے اس کو علیہ اللہ بأحکم الحاکمین مان لیا۔ اے قرآن ذرا یہ تو بتا کیا صرف اللہ کو ماننا ضروری یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننا ضروری؟ جب ہم نے قرآن کی بارگاہ میں یہ سوال کیا اچانک ایک کتاب اچھلی حضرت اور اچھل کر ہمارے قریب آئی۔ ہم نے سوال کیا ایک کتاب تو کون؟ جواب ملتا ہے مولانا میں تقویت الایمان ہوں، دیوبندی اور وہابی اور جماعتیوں کی بہت معتبر کتاب ہوں۔ ہم نے کہا تو ہمارے پاس کیوں آئی؟ ہم نے تجھ سے تو سوال نہیں کیا تھا۔ تو جواب ملا مولانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا بول ہمارے سوال کا جواب کیا ہے؟ تو تقویت الایمان نے کہا تھا مولانا اپنے سوال کو دہرائیے۔ ہم نے اپنے سوال کو دہرایا کہ صرف اللہ کو مانا جائے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننا ضروری؟ جب ہم نے یہ سوال کیا تقویت الایمان کی ایمان کے بعد تو تقویت الایمان نے کہا مولانا صرف اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانو۔ جس کا جی چاہے یا جس کو شک لگے وہ تقویت الایمان کھول کے یہ دیکھ سکتا ہے، صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ صرف اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانو۔ ہم نے جب اتنا سنا ہم نے کہا اے تقویت الایمان ہمارے سامنے سے ہٹ جا۔ کہا کیا ہوا مولانا؟ ہم نے کہا ہم نے تجھ سے سوال نہیں کیا تھا جو تو ہمارے پاس اچھل کر آئی اور اچھل کر آنے کے بعد تو نے ہمارے سوال کا جواب دیا۔ ہم نے تو سوال کیا تھا قرآن کی بارگاہ میں۔ وہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ وہ قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جو اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر بلکہ پوری کائنات میں اس قرآن کی جیسی کوئی کتاب نہیں۔ ایک قرآن ہم پوچھیں گے تو قرآن سے پوچھیں گے اے تقویت الایمان تو ہمارے سامنے سے اوجل ہو جا۔ جب کتاب ہم پہنچے
قرآن کی بارگاہ میں ہم نے کہا اے قرآن مجید ذرا تو بتا ہم کس کو مانے؟ یہ تقویت الایمان ہے، دیوبندیوں کی کتاب ہے، وہابیوں کی کتاب ہے، جماعتیوں کی کتاب ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ صرف اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانو۔ لیکن اے قرآن مقدس تو بتا کیا صرف اللہ کو ماننے سے کام چلے گا یا پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننے سے کام چلے گا؟ جب ہم نے اتنا کہا قرآن کی بارگاہ میں اپنا عریضہ پیش کیا تو قرآن مقدس بول اٹھا کہ تؤمنوا باللہ و رسولہ، یعنی اللہ کو بھی مانو اور رسول اللہ کو بھی مانو۔ اب اشعار دیکھیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب دیکھیے ایک قرآن مجید ہے وہ کہتا ہے اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو بھی مانو، لیکن یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے یہ کہتی ہے صرف اللہ کو مانو۔ اب ان کی کتاب قرآن سے ٹکرا گئی، اب جب قرآن سے ٹکرا گئی تو ہم نے کہا اے جماعتیوں سن لو، اے دیوبندیوں سن لو، اے وہابیوں سن لو، یہ تمہاری ایک کتاب نہیں، اگر اس جیسی یعنی تقویت الایمان جیسی ہزاروں کتابیں ہوں گی ہم ان کو ٹھکراتے ہوئے چلے جائیں گے اور اللہ کے قرآن کو ہم اپنے سینے سے لگاتے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ ٹکرا گئی کتاب، جب ٹکرا گئی اب یہ کتاب ہے، جب یہ ٹکرائی ہے اب ہم نے جب ان کی کتاب کا سنا تو ہم نے کہا جب ہم نے ان کا سن لیا تو اب بریلی والے کی دیتے ہیں مچل کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ کہ آپ تھوڑے ہیں لیکن عقیدے میں ہتھوڑے ہیں، تو بول کے دکھائیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ہم نے سن لی دیوبندیوں کی کتاب کی، ٹوٹ بھی سکتی ہے، جب ہم نے دیوبندیوں کی کتاب کی سن لی تو اب ہم پہنچے اپنے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں۔ اعلیٰ حضرت سے ہم نے پوچھا ہے اعلیٰ حضرت ذرا آپ بتائیے ہم رسول کو کیسا مانیں؟ یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے جو کہہ رہی ہے صرف اللہ کو مانو، اس کے سوا کسی کو نہ مانو۔ اے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت سنیت کی جان، دیوبندیت کے لیے چٹان، ہماری سنیت کے لیے پہچان، اے امام احمد رضا خان آپ بتائیے ہم کیسا عقیدہ رکھیں؟ اعلیٰ حضرت بولے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشیے رحمت کا قلم دان گیا، اور آج نے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور حضور تاج الشریعہ میرے پیر و مرشد علامہ اختر رضا خان قادری مقدس اللہ النورانی ارشاد فرماتے ہیں منور میری آنکھوں کو میرے شمس دہا کر دے، کموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دھتا کر دے، اور نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مالو جان پہ فدا کر دے، یعنی جو رسول کا ہے اسے مان، جو رسول کا نہیں اسے چھوڑ۔ اب دیکھ میں بتاتا ہوں اگر نبی کا غدار ہے تو ہم سنی اسے اپنی جوتے کے نوک پہ رکھتے اڑاتے جائیں گے، اور اعلیٰ حضرت کا اگر وفادار ہے مصطفیٰ کا دیوانہ ہے اسے سینے سے لگاتے جائیں گے، دیوانہ جائیں گے۔ اب دیکھئے میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کو مانو اور رسول اللہ کو مانو۔ اب دیکھئے اللہ کو مانو، اللہ کو ہم نے مان لیا، رسول اللہ کو ہم نے مان لیا۔ اب مجھے یہ بتائیے، آپ مجھے ذرا غور کر کے بتائیے کہ اللہ کو ماننے کا حکم ہوا، رسول اللہ کو ماننے کا حکم ہوا، لیکن آپ یہ دیکھئے کہ صرف اللہ کو جب ہم نے مان لیا تو اللہ کی باتوں کو بھی ماننا پڑے گا، سبحان اللہ۔ فرامین ہیں ان کو پہ بھی عمل کرنا پڑے گا۔ اب اللہ کا فرامین کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو، یہ میرے پروردگار عالم کا پیغام ہے۔ اللہ کہتا ہے غیبت سے بچو، اللہ کہتا ہے چغلی سے بچو، اللہ کہتا ہے شراب جس نے پی میں جو ہے اس کو جہنم کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، جس نے ڈھول بجایا، یہ اللہ کا
کا فرامین ہے۔ اب رسول اللہ کا فرمان سنو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز بہت زیادہ پسند ہے، نماز پڑھا کرو، نماز مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اب آئیے اللہ کو بھی مانو، اللہ کے فرامین کو بھی مانو، رسول اللہ کو مانو، اس کے فرامین کو بھی مانو۔ پروگرام ہے شادی کا، اب آج کی شادی دیکھیں اور پہلے کی شادیاں دیکھیں۔ آج کی شادیوں میں ہوتا کیا ہے، دلہن کو سجایا گیا، سجانے کے بعد رچایا گیا، رچانے کے بعد اس کو خوبصورت بنایا گیا، سنگار کیا گیا، اس کو جو ہے یعنی کہ سنگار کیا گیا، اور کرنے کے بعد میں اس کو سامنے ایک ممبر پہ بیٹھایا گیا، ادھر دولہا کو نئی پوشاک پہنائی گئی، ایک سامنے اس کو ممبر پر بیٹھا دیا گیا، ادھر دولہا بیٹھا ہوا ہے، سامنے دلہن بیٹھی ہوئی ہے، دونوں دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے شریعت کا قانون ہے، شریعت کا حکم ہے، شریعت کا یہ فرامین ہے کہ عورتوں کو پردے میں رکھا جائے، لیکن آج کی شادیاں کیا ہیں، بے حیائی ہو رہی ہے شادیوں کے اندر۔ شادی ہے کیا چیز، ایک لڑکی کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد اس کی عمر بڑھی، عمر بڑھنے کے بعد اس کے بچے ہوئے، بچے ہونے کے بعد بچے بڑے ہوئے، بچے بڑے ہونے کے بعد ان کا نکاح کیا، ان کا نکاح کرنے کے بعد وہ دادی بنی، ان کا نکاح کرنے کے بعد وہ نانی بنی، ان کا نکاح کرنے کے بعد باپ دادا بنا، ان کا نکاح کرنے کے بعد نانا بنا، اور بننے کے بعد میں دیکھیے اب یہ سب ہو گئے الگ، لیکن بیوی دیکھیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نکاح کی برکت کیا ہے، نکاح کے اندر خصوصیت کیا ہے۔ ایک عورت کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد میں عمر اس بڑھتی چلی گئی، جب عمر بڑھی ہے یعنی 70 سال کی عمر ہو گئی عورت کی اور 80 سال کی عمر ہو گئی بوڑھے کی، اب اچانک اس بوڑھے کی طبیعت خراب ہو گئی، اور جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ، بچے بھی اس کے گھر نہیں، لڑکا اس کا گھر نہیں، بیٹا اس کا گھر نہیں، سب کمائی کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، لیکن اچانک بوڑھی کی طبیعت خراب ہو گئی، اور جیسے ہی بوڑھی کی طبیعت خراب ہوئی بوڑھا مچلنے لگا کہ کوئی ملے میں اپنی بوڑھی کو لوں اور ایک سواری میں بیٹھاؤں، اور بیٹھانے کے بعد ہسپتال لے جاؤں اور اس کا یعنی کہ جو ہے علاج کراؤں۔ ہم سوال کرتے ہیں اگر لڑکی 25 سال کی ہو یا لڑکا 26 سال کا ہو تب تو ہو سکتا ہے کہ اس کو جسم سے پیار ہے، لیکن یہ 70 سال کی بوڑھی اور یہ 80 سال کا بوڑھا، اس کو اب عورت کے جسم سے پیار نہیں۔ آخر اتنی محبت آئی کیسے، آخر اتنی محبت آئی کیسے کہ ایک 70 سال کی بوڑھی کے لیے ایک 80 سال کا بوڑھا کانپ رہا ہے، ایک 80 سال کا بوڑھا اس کو لے کر جانے کے لیے تیار بیٹھا ہے ہسپتال میں، سواری کا سادن کر رہا ہے، اپنی پوری زندگی کا سرمایہ اپنی بیوی کو ٹھیک کرانے میں لگانے پہ چھٹا ہوا ہے کہ کیسے ہی میری 70 سال کی بوڑھی ٹھیک ہو جائے۔ ہم سوال کرتے ہیں اے 80 سال کے بوڑھے آخر وجہ کیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ بوڑھی ہے، اس کی عمر 70 سال ہو گئی ہے، تجھے اس کے جسم سے پیار نہیں، آخر تو اس کو اپنے کاندھے پہ لیے ڈھو کیوں رہا ہے؟ تو بوڑھے نے کہا تھا کہ مولانا یہ جو 70 سال کی بوڑھی سے آج جو محبت کر رہا ہوں، اس محبت کی علامت یہ ہے کہ نکاح کرنا میرے نبی نے سنت کیا تھا، اب جب سنت کیا تھا تو وہی محبت برقرار ہے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام، فقہ کی بہت ساری کتابوں کے اندر واقعہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر آئے، ابھی مولانا اسلم صاحب نے بتایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ میں حضرت حوا کو ہاتھ لگاؤں، حضرت حوا کو جو ہے اپنی زوجہ بناؤں، حضرت حوا کو جو ہے میں اپنی بیوی بناؤں۔ ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا چھونے کے لیے، تب تک اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اے آدم آپ اس کو چھو نہیں سکتے، یہ غیر محرم ہے۔ آپ نے عریضہ پیش کیا، اے پروردگار عالم اس کو اپنی زوجہ بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، ان کو اپنی بیوی بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے آدم علیہ السلام اس کو چھونے کے لیے، اس کو بیوی بنانے کے لیے، اس کو زوجہ بنانے کے لیے، خود زوج بننے کے لیے اس سے نکاح کرنا ضروری ہے۔ جب آپ نکاح کریں گے تب اس کو چھوئیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سنا، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا، اب حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اپنے ہاتھ کو بڑھایا، حضرت حوا کو چھونا چاہا، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا ندائے غیبی آئی، اے آدم ابھی آپ اس کو نہیں چھو سکتے، اللہ تو نے ابھی حکم دیا
दिया था कि पहले निकाह करो तब छुओगे, मैंने निकाह कर लिया, इनको अपनी बीवी बना लिया, अब मैं इन्हें क्यों नहीं छू सकता। तब निदाए गैबी आई, ए आदम जब तक तुम इन्हें हाथ नहीं लगा सकते, जब तक तुम इनका महर अदा ना करोगे, ए परवरदिगार आलम मैं महर इसका कहां से अदा करूं। अब मैं खिताबत की रोशनी में जुमले आया कर रहा हूं, बचल के आप बोले सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था, ए परवरदिगार आलम मैं इनका महर कहां से अदा करूं, मेरे पास माल नहीं, मेरे पास दौलत नहीं, मेरे पास हीरे नहीं, मेरे पास सोना नहीं, मेरे पास चांदी नहीं, मेरे पास हीरे जवाहिरात नहीं, मेरे पास खेत खलियान नहीं, मेरे पास बेहतरीन इमारत नहीं, ए परवरदिगार आलम मैं इसका महर कैसे अदा करूं। जब आदम अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में अपना अरीजा पेश किया था, परवरदिगार आलम की जानिब से आवाज आई थी, ए आदम अलैहिस्सलाम इनका महर अदा करने के लिए तुम्हें सोना देना नहीं पड़ेगा, इनका महर अदा करने के लिए तुम्हें हीरे नहीं देना पड़ेंगे, इनका महर अदा करने के लिए तुम्हें जवाहिरात देना नहीं पड़ेंगे, इनका महर अदा करने के लिए तुम्हें खेतों खलियान देना नहीं पड़ेंगे, इनका महर अदा करने के लिए तुम्हें इमारत देना नहीं पड़ेगी, इनका महर अदा करने के लिए तुम्हें हीरे जवाहिरात मानो दौलत या शरबत देने की जरूरत नहीं। परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू जब सोना देने की जरूरत नहीं तो फिर क्या दिया जाए, जब माल देने की जरूरत नहीं तो फिर क्या अदा किया जाए, जब हीरे जवाहिरात देने की जरूरत नहीं माना तो फिर क्या दिया जाए, जब खेतों खलियान से महर अदा न होगा तो फिर मैं क्या अदा करूं। जब इतना कहा था परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू की जानिब से आवाज आई थी, ए आदम अलैहिस्सलाम, ए आदम सुन ले, तू मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ ले, यही तेरा महर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुतबे से लेके अब तक मैंने कहा नहीं था कि दुरूद पढ़ो, अब कह रहा हूं दुरूद पढ़े। सुभान अल्लाह सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व करीमना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मेरे दोस्त आजकल हो क्या रहा है, एक साहब की शादी होने वाली थी हजरत, और जैसे शादी होने वाली थी तो उन्होंने कहा अपने दोस्तों से भाई ये बताइए कि यार कोई ऐसा पैंतरा हो जिससे बीवी थोड़ा दब के रहे। कहा पैंतरा कहाँ से लाया जाए, कहा कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे बीवी हमेशा दब के रहे। आज का मुआशरा देखें आप कैसा है, कहा ऐसा पैंतरा होना चाहिए जिससे बीवी डर के रहे, बीवी दब के रहे, बीवी धौंस में रहे। तो एक उनके दोस्त ने कहा ऐसा है जब तुम्हारी बीवी आया करे कुछ कहा करे उनसे काम के लिए कहा करो और कहा करो ऐसा कर दे, वरना बोले फिर क्या होगा, बोले काम अब बीबी की इनकी शादी को हो गए 6 महीने। 6 महीने होने के बाद कहा जैसे ही बीबी आई कहा वे कपड़े धो, कहा हाँ धो दूंगी, कहा जल्दी दो वरना। बीबी डर गई, जल्दी से काम कर दिया करती थी। अब होते करते 6 महीने गुजर गए, बीबी उठी, उठने के बाद इजाजत अपने शौहर से ली और लेने के बाद बोली कि मैं मायके जाना चाहती हूँ। कहा ठीक है आप मायके चली जाइए। अब वो मायके गई, मायके जाने के बाद अपनी सहेलियों से बोली ये बता, वो सहेलियों ने देखा, कहा भाई ये बता जब तेरी शादी हुई थी बड़ी मोटी तालियां थी, अब क्या हो गया, अचानक सूख कैसे गई। तो उन्होंने कहा यार सूखने की वजह तो कोई नहीं है, कहा खाने की कमी नहीं, कहा पीने की कमी, कहा पीने की कमी नहीं, कपड़े लित्ते की कमी, कहा उसकी भी कमी नहीं। कहा फिर सूख कैसे गई, अच्छी खासी तो मोटी ताजा थी, अचानक क्या हुआ, ऐसे कैसे सूख गई। कहा यार ना खाने की कमी, ना पीने की कमी, ना ओढ़ने की कमी, ना पहनने की कमी, ना घर में आने की जगह की कमी। कहा फिर सूख कैसे गई। कहा मुझे तो ये वरना है क्या। अब सहेलियों ने पूछा ये बताइए ये वरना है क्या चीज, कभी देखा है। कहा पता नहीं वरना है क्या चीज। हथियार हमने देखे, चाकू हमने देखे, तलवार हमने देखी, तमंचा हमने देखा, सब हथियार हमने देखे, लेकिन ये वरना क्या है कहा तो फिर कब आ रहे हैं बुलाने के लिए। कहा कल आ रहे हैं। कहा अच्छा कल जब आएंगे फिर कहेंगे। कहा हाँ उसका तो तकिया कलाम है, वो तो ये कहेगा ही ऐसा कर दे वरना। कहा ठीक है जब कल आए और जब आपको अपने घर ले जाए और जब वो कहे ऐसा कर दे वरना, तब उससे कह देना वरना क्या कर लोगे। सुभान अल्लाह।
बोले कम से कम देखने तो मिल जाएगा, ये बढ़ना है क्या चीज, हथियार है कैसा, तमंचा है क्या है, कहा ठीक है। अब साहब ये पहुंचे अपनी बीवी को लेके अपने घर पे। अब देखिए कितने बड़े गंदे थे ये, 1 महीने के कपड़े यानी कि गंदे करे हुए बैठे हुए थे, पोटली रखी हुई थी। बीवी घर में आई और जैसे ही बीवी आई अब पोटली उठा के बीवी के सामने रख दी। तो कहा अभी धो रही हूँ, जरा मैके से आई हूँ, मुँह हाथ धो लूं, बुर्खा उतार लूं, और बुर्खा उतारने के बाद मुँह हाथ धो लूं, थोड़ा सस्ता लूं, हवा ले लूं, और हवा खाने के बाद में आपका काम कर दूंगी। हाँ मैं धो दूंगी, आप अपने काम से जाइए। उन्होंने कहा अभी दो, वरना बोले वरना क्या कर लोगे? अब गठरी उठाई, बोले वरना मैं खुद ही दो दूंगा। समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह बेशक है तो कमी बीवियों की भी है। अब देखिए आज की कमी एक ऐसी है, आज बीवियां क्या कर रही हैं, अगर शौहर देर से घर में आए तो चिल्ला के कहती है जहाँ से देर में आ रहे हो वहीं खा लेते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी। ये थोड़ी थोड़ी सी बातों में आज मियाँ और बीवी के अंदर मन मुटाव हो जाता है। थोड़ी थोड़ी सी बातों के अंदर बीवी शौहर से नाराज हो जाती है, शौहर बीवी से नाराज हो जाती है। अब मेरे मुस्तफा का फरमान सुनो, मेरा और आपका प्यारा आका इरशाद फरमाता है, ऐसी बीवी जिसने अपने शौहर को नाराज करके रात गुजारी, उस औरत पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत होती है। समझ रहे हैं आप, लानत होती है। अब देखिए कैसा है, आज भी शादियां हो रही हैं, शादियों में ढोल बज रहे हैं, आज भी शादियां हो रही हैं, शादियों में डीजे बज रहे हैं, आज भी शादियां हो रही हैं, स्टैंडिंग में खाना खाया जा रहा है, आज भी शादियां हो रही हैं, चल फिर के खा रहे हैं। बीवी आई, आने के बाद फिर वही लोचे। अब देख करा क्या जाए, आखिर वजह क्या है? क्या शादियां सिर्फ आज हो रही हैं, पहले नहीं हुई थी? इस्लाम में एक और शादी हुई थी, मेरे और आपके नबी की प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ था। हजरत फातिमा ज़हरा दुल्हन बनी बैठी हैं, हजरत अली मौलाए कायनात दूल्हा बने हुए बैठे हैं। एक तरफ हजरत अली, एक तरफ हजरत फातिमा ज़हरा। निकाह हो गया, निकाह होने के बाद मेरे और आपके प्यारे आका हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के करीब आए, और करीब आने के बाद हजरत फातिमा की पेशानी को चूमा मेरे नबी ने, और चूमने के बाद इरशाद फरमाया, ए मेरी बेटी, तू आज मेरी दहलीज से निकल के अली की दहलीज पे जा रही है। जैसे ही इतना कहा, मुस्तफा की आंख से आंसू निकला। जैसे ही आंख से आंसू मेरे और आपके नबी के निकला, हजरत फातिमा ने अपनी हथेली पे उस आंख के आंसू को लिया, और लेने के बाद अपने जिस्म पे मल लिया, और मलने के बाद अर्ज करते हैं, आका आज से पहले आप बहुत रोए, लेकिन मैं तो विदा होकर जा रही हूँ, आज आप क्यों रो रहे हैं? अब मुझे बताइए, आपके बेटे की शादी थी या भाई की शादी थी, या भाई की शादी थी या भतीजे की शादी थी? शादी हुई, आप जब बीबी को लेने के लिए यानी बारात लेकर जब वहां पहुंचे थे, और जब दुल्हन को सजाकर उसकी दूल्हे की गाड़ी में बैठाया गया था, मुझे दिल की तकलीफ, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या सब रो रहे थे कि नहीं रो रहे थे? पड़ोसी भी दुल्हन के रो रहे थे, भाई भी दुल्हन का रो रहा था, बेटा भी रो रहे, भाई भी रो रहे थे, चचा भी रो रहा था, चची भी रो रही थी, खाला भी रो रही थी, खालू भी रो रहे थे, ऐसा अकरबा तमाम रो रहे थे। हमने सवाल किया, ए रोने वालों, आज फला की बेटी जा रही है, आज तुम क्यों रो रहे हो? सवाल का जवाब मिलता है, मौलाना ये बेटी जा रही है, हमारे घराने की बेटी जा रही है, इसकी तरफ से हमारी आंख से आंसू निकला है, तमाम रो रहे हैं, आज फला की बेटी जा रही है। ठीक इसी तरह मेरे और तेरे मुस्तफा की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुल्हन बनी हुई बैठी है। मुस्तफा आगे आए, मेरे नबी ने हजरत फातिमा की पेशानी का बोसा लिया, आंख से आंसू मुस्तफा के निकला। हजरत फातिमा ने अपनी हथेली पे लिया, और लेने के बाद अपने जिस्म अधर पे मल लिया, और मलने के बाद अर्ज करती हैं, हुजूर रोने की वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? आखिर मामला क्या है? आखिर मुअम्मा क्या है? आखिर आप रोए क्यों? तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आज के बाप अपनी बेटी को डोलियों में बैठाने से पहले ये पैगाम अगर दे दे जो मेरे नबी ने पहले दिया था, वो पैगाम अगर आज एक बाप अपनी बेटी को डोलियों में बिठाते वक्त, एक भाई अपनी बहन को डोलियों में बिठाते वक्त अगर
मुझे पैगाम दे दे जो मेरे नबी ने दिया था, तो अब मैं पूरी जिम्मेदारी से कहकर गुजर जाना चाहता हूँ। किसी की बेटी को तलाक नहीं हो सकती। आप कहेंगे वो जुमला क्या था? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ए मेरी बेटी फातिमा, तू मेरी दहलीज से निकलकर अली के घर में जा रही है। कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। जब कयामत के मैदान में ए फातिमा तू मुझे वहां मिले तो मुझे इस हाल में मिलना कि मेरा अली तुझसे राजी है। मौलाना बदरुद्दीन कादरी साहब के बयानात सुनने के लिए बदरुद्दीन कादरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें।